ایک تصویر ذہن میں لے آئیں۔ فرض کریں کسی نے آپ کے کروڑوں روپے دبائے ہوئے ہیں، اچھا، اور وہ سیدھا سیدھا پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ آپ انصاف کے لیے عدالت جاتے ہیں، لمبی قانونی جنگ لڑتے ہیں اور کیس جیت بھی جاتے ہیں۔ صحیح، عدالت آرڈر دے دیتی ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ بالکل، لیکن جب پولیس اسے پکڑنے جاتی ہے نا، تو انہیں دروازے سے ہی واپس آنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس شخص کا معاشرتی درجہ یا اس کی پہنی ہوئی وردی قانون کے ہاتھ باندھ دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سننے میں یہ واقعی بہت عجیب لگتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ انصاف کا ترازو ہمیشہ اتنا برابر نہیں ہوتا جتنا ہم سوچتے ہیں۔ یہ حقیقت بالکل ایسی ہی ہے۔ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ قانون ایک مکمل اور یکساں چادر ہے جو سب پر برابر پڑتی ہے، لیکن جب ہم ان تاریخی قانونی دستاویزات کو غور سے دیکھتے ہیں تو اس چادر میں ہمیں بہت سے مخصوص سراغ نظر آتے ہیں۔ ہاں، جنہیں ہم کارو آؤٹس کہتے ہیں۔ قانون صرف انصاف نہیں کرتا، وہ معاشرتی حقائق، سیاسی مجبوریوں اور طاقت کے کھیل کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ اور آج کی اس گہرے مطالعے والی تحقیقی گفتگو میں ہم بالکل ایسی ہی ایک چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے کوڈ آف سول پروسیجر 1908، اور خاص طور پر اس کا ایک حصہ جسے عام زبان میں مسلینیس پروویژنز یعنی سیکشن 132 سے 140 کہا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ حصہ ہے اس کوڈ کا۔ مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانا قانون کس طرح ریاستی طاقت، معاشرتی درجہ بندی اور عملی مسائل کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ تو چلیے اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ ضرور، کیونکہ جب ہم ان پرانی کتابوں میں جھانکتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ صرف رکھے قوانین نہیں ہوتے، بلکہ اس دور کے پورے معاشرے کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں، اگر قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو پھر عدالت میں آنے سے کسی کو چھوٹ کیوں ملتی ہے؟ صحیح سوال ہے۔ سیکشن 132 بالکل اس کی بات کرتا ہے۔ ہاں، دستاویز میں شروع میں ہی لکھا ہے کہ ملک کے رواج اور آداب یعنی لوکل کسٹمز کی بنیاد پر کچھ خواتین کو عدالت میں خود پیش ہونے سے چھوٹ دی گئی ہے۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک قانونی دفعہ نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی مجبوری تھی۔ 1908 کے بر صغیر میں پردہ سسٹم یا خواتین کا عام لوگوں کے سامنے کتہرے میں آنا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اگر انگریز عدالت کسی زمین کے تنازع میں کسی معزز خاتون کو زبردستی گواہ کے طور پہ کھڑا کرتی تو اس سے بغاوت پیدا ہو سکتی تھی۔ صحیح۔ انہوں نے اپنے نظام کو سکون سے چلانے کے لیے ان رواجوں کو قانونی تحفظ دے دیا۔ یہ بات معاشراتی پس منظر کے حوالے سے تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن یہاں قانون نے ایک بڑا عجیب ٹویسٹ بھی رکھا ہے۔ ہاں، ایگزیمشن کا مطلب مکمل آزادی نہیں ہے۔ وہی نا، دستاویز واضح کرتی ہے کہ اگر کسی سول پروسیس کے تحت کسی خاتون کی گرفتاری منع نہیں ہے تو یہ چھوٹ انہیں گرفتاری سے نہیں بچاتی۔ یعنی پردہ اپنی جگہ لیکن اریسٹ ضروری ہو تو پھر کوئی رواج کام نہیں آئے گا۔ ویسے عام عوام اس سول اریسٹ کی بات سے تھوڑا الجھ سکتی ہے، کیونکہ ہم اریسٹ کا مطلب صرف چوری یا قتل سمجھتے ہیں۔ جی، یہ فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ سول اریسٹ کسی کرمنل اریسٹ سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ کرمنل کیس میں تو ریاست آپ کو جرم کی سزا دینے کے لیے پکڑتی ہے، لیکن سول کیسز عام طور پر آپس کے لین دین یا کانٹریکٹس کے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر عدالت نے حکم دیا کہ پیسے واپس کرو اور وہ شخص فرار ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی، تو ایسی حالت میں عدالت اسے سول پرزن میں ڈالنے کا آرڈر دے سکتی ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اسے مجبور کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ مانے۔ ٹھیک، تو خواتین کے لیے ایک حد تک رواج کو مانا گیا، لیکن تھوڑا آگے چل کر سیکشن 133 نے مجھے واقعی حیران کر دیا۔ پروونشل گورنمنٹ والی چھوٹ۔ ہاں، وہاں لکھا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کسی بھی شخص کو اس کے عہدے یعنی رینک کی بنیاد پر چھوٹ دے سکتی ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا سیدھا ایک وی آئی پی پاس بن گیا۔ اور اس زمانے میں یہ بہت عام تھا۔ سوچے نا، ایک طرف ایک عام کسان اپنی زمین کے چکر میں دھوپ میں کھڑا ہے اور دوسری طرف نواب صاحب اپنے محل میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ مکمل ناانصافی لگتی ہے، لیکن کلونیل رول میں طاقت کا تصور ہی یہی تھا۔ انگریزوں کو پتا تھا کہ مقامی نوابوں اور جاگیرداروں کے ذریعے ہی ان کی رد قائم رہ سکتی ہے۔ اگر نواب کو عام عوام کے ساتھ عدالت کی بینچ پر بیٹھنا پڑ گیا تو اس کا جو معاشرتی دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حکومت نے اس دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایگزیمشن دی، لیکن قانون نے اس پر ایک دلچسپ
فائنینشیل چیک بھی لگایا ہوا ہے۔ او ہاں، یہ ٹوسٹ مزیدار ہے۔ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ مفت نہیں ملتی۔ اگر یہ وی آئی پیز عدالت نہیں جاتے تو ان کا بیان لینے کے لیے عدالت اپنا ایک کمیشن ان کے پاس بھیجتی ہے، اور اس کمیشن کا سارا خرچہ اس وی آئی پی کو اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، بالکل، جب تک دوسری پارٹی خود پیسے نہ دیتے۔ تو فائدہ ضرور مل رہا ہے، لیکن اس ایگو اور رینک کی ایک قیمت طے کی گئی ہے۔ اور یہ قیمت نظام کو بچانے کے لیے ٹھیک تھی۔ اگر عدالت یہ خرچہ خود اٹھاتی تو سرکاری خزانے پر بوجھ پڑتا اور ہر کوئی اس سہولت کا بیجا استعمال کرتا۔ صحیح۔ اچھا، وی آئی پیز کی بات تو ہو گئی، لیکن آگے چل کر چھوٹوں کی ایک بالکل الگ کیٹیگری ہے، سیکشن 135 اور 135A میں۔ یہاں مقصد کسی کی انا کو بچانا نہیں، بلکہ پورے نظام کا چکا چلانا ہے۔ ایگزیکٹلی قانون، ججز، میجسٹریٹس، وکیل اور گواہوں کو سول اریسٹ سے تحفظ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ عدالت جا رہے ہوں یا پروسیڈنگز میں ہوں تو آپ انہیں رستے میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس کے پیچھے موجود منطق انتہائی عملی ہے۔ فرض کریں ایک بہت اہم مقدمہ چل رہا ہے، ایک گواہ نے ایسی گواہی دینی ہے جس سے فیصلہ پلٹ سکتا ہے، تو دوسری طاقتور پارٹی تو وہیں گیم کر دے گی۔ بالکل۔ اگر راستے کا تحفظ نہ ہو تو وہ کسی پرانے جھوٹے سول آرڈر پر اس گواہ کو ٹھیک اس وقت گرفتار کروا سکتی ہے جب وہ عدالت کے لیے نکل رہا ہو۔ انصاف کا سارا پروسیس ڈھیر ہو جائے گا۔ تو یہ امیونٹی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، عدالت کے کام کو بچانے کے لیے ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس کے بعد اسمبلیز کے ممبران یعنی سیاستدانوں کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پھر ایک سوال اٹھتا ہے۔ قانون لیجسلیٹرز کو سول اریسٹ سے تحفظ دیتا ہے، اور وقت دیکھیں، اجلاس سے پورے 14 دن پہلے اور 14 دن بعد تک۔ عام عوام تو فوراً یہی سوچے گی کہ سیاستدانوں نے مل کر اپنے بچاؤ کا شاندار بہانہ بنایا ہے۔ وہی نا، 1 مہینہ تو ایسے ہی نکل گیا۔ آج کے جذبات کے مطابق یہ تنقید ٹھیک لگتی ہے، لیکن اس کو ریاستی تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ اسمبلی نے بجٹ پاس کرنا ہوتا ہے، قوانین منظور کرنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر اپوزیشن یا حکومت ایک دوسرے پر سول کیسز کر کے ممبران کو روک لیں تو ووٹنگ پوری نہیں ہوگی اور پورا ملک مفلوج ہو جائے گا۔ وہ 14 دن کا مارجن انہیں سفر کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اور قانون نے اس پر بھی لگام ڈالنے کے لیے ججمنٹ ڈیٹر کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ جی، ایبسلیوٹ امیونٹی کسی کے پاس نہیں۔ یعنی اگر عدالت حتمی فیصلہ سنا چکی ہے کہ پیسے واپس کرنے ہیں اور فوری ایگزیکیوشن آرڈر نکل آیا ہے، تو وہ شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میری اسمبلی چل رہی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ بالکل۔ جب عدالت کی آخری تلوار گرتی ہے تو یہ ساری ڈھالیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں تو لوگوں کی ذاتی چھوٹوں کی تھیں، لیکن قانون جب زمین پر اترتا ہے تو عملی مسائل ہوتے ہیں۔ سیکشن 136 مجھے ایک بہت بڑا لاجسٹیکل نائٹ میئر لگتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سے باہر اریسٹ کرنے والا معاملہ۔ ہاں، فرض کریں ایک بزنس مین لاہور میں بیٹھا ہے اور اس نے کیس جیت لیا ہے کسی ایسے شخص کے خلاف جو کراچی میں ہے۔ اب لاہور کی عدالت اتنی دور اپنا حکم کیسے لاگو کرے گی؟ ان دنوں کے حساب سے یہ واقعی مشکل تھا۔ آج تو کمیونیکیشنز فاسٹ ہے، لیکن صدیوں پہلے ہزاروں کلومیٹر دور جانا۔ اور اگر عدالت کچھ نہ کرتی تو ہر قرضدار کسی دوسرے شہر بھاگ جاتا۔ اس مسئلے کا جو حل اس کوڈ میں نکالا گیا وہ بے حد پریکٹیکل ہے۔ جب میں وہ حصہ پڑھ رہا تھا تو مجھے کسی فرینچائز بزنس کا تصور آیا، جیسے برگر کی چین دوسرے شہر میں آؤٹ لیٹ کھولتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ وہ پورا سٹاف وہاں شفٹ نہیں کرتے، بلکہ مقامی لوگوں کو فرینچائز دے دیتے ہیں۔ اس قانون میں بھی یہی ہے۔ لاہور کی عدالت اپنی فورس 1000 کلومیٹر دور نہیں بھیجتی، وہ وارنٹ اور پروبیبل کاز سیدھا مقامی ڈسٹرکٹ کورٹ کو بھیج دیتی ہے۔ یہ فرنچائز کی مثال بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے مقامی کورٹ کو اپنا حکم آؤٹ سورس کر دیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قانون ہمیشہ مقامی اتھارٹی کا احترام کرتا ہے، تاکہ پولیس کا آپس میں تصادم نہ ہو۔ بالکل۔ اگر ایک ضلع کی پولیس بغیر بتائے چھاپے مارے تو افراتفری پھیل سکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر کراچی کی عدالت نے اسے پکڑ لیا تو کیا اسے ہتھ گھڑی لگا کر لمبا سفر کروا کے واپس لاہور لائیں گے؟ یہ تو ایک سول کیس کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اسی لیے سیکشن 134 وغیرہ کے تحت ایک انسانی پہلو شامل کیا گیا۔ پہلا قدم اسے واپس بھیجنا نہیں ہوتا۔ تو مقامی جج کیا کرتا ہے؟
اس گرفتار شخص کو مقامی جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اگر وہ وجہ بتا دے یعنی شوز کاز یا وہاں باقاعدہ ضمانت جمع کروا دے کہ وہ خود اوریجنل کورٹ پیش ہو جائے گا تو مقامی جج اسے وہیں رہا کر سکتا ہے؟ یہ نظام بے وجہ کے سفر سے بچاتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں آ کر گفتگو کا رخ ایک ایسی طرف مڑتا ہے جو سب سے زیادہ چبھتا ہے. ہم نے آؤٹ سورسنگ کی بات تو کی، لیکن یہ قانون کس زبان میں بات کر رہا ہے؟ زبان ہمیشہ طاقت کا اظہار ہوتی ہے. سیکشن 137 اور 138 میں لکھا ہے کہ سبارڈینیٹ کورٹس کی زبان وہی رہتی ہے جب تک گورنمنٹ تبدیل نہ کرے، لیکن ہائی کورٹ کسی بھی جج کو پابند کر سکتی ہے کہ گواہی صرف انگریزی میں ریکارڈ ہو. ہاں، اور اگر جج نہ کر سکے تو اسے وجہ لکھ کر اوپن کورٹ میں کسی سے ڈکٹیٹ کروانا ہوتا ہے. یہاں آ کر بات واقعی بہت عجیب ہو جاتی ہے. اسے میں فرینچ مینیو والا تضاد کہتا ہوں. فرینچ مینیو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں جہاں مینیو فرینچ میں ہے جو آپ کو نہیں آتی. آپ ویٹر سے ترجمہ مانگتے ہیں اور پھر ویٹر آپ سے ترجمہ بتانے کے بھی پیسے چارج کرتا ہے. اوہ اچھا. یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. کورٹ کہتا ہے کہ اگر عام فریق کو انگریزی نہیں آتی تو وہ ترجمے کی درخواست کر سکتا ہے، لیکن اگلی لائن میں ہے کہ اس ترجمے کا خرچہ عدالت طے کرے گی، یعنی عدالت کی پسندیدہ زبان کا بوجھ مقامی عوام کی جیب پر. یہ تضاد کولونیل نیت کو ننگا کرتا ہے. اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو سرکاری مشینری اور اختیار انگریزی سے جڑا تھا. جسے آتی تھی وہ اندر اور جسے نہیں آتی وہ باہر کھڑا ترجمے کی بھیک مانگ رہا ہے. بالکل. انہوں نے اس زبان کو طاقت کا بیریئر بنا دیا تھا تاکہ لوگ بے وجہ ٹرانسلیشنز مانگ کر ڈیلیز نہ کریں، لیکن نقصان عام آدمی کا تھا. اور یہ اختیار کو مرکز میں رکھنے کا چکر سیکشن 139 میں بھی نظر آتا ہے. اوتھ یعنی حلف لینے کا اختیار. ہاں، ہر کوئی حلف نہیں دلا سکتا. صرف مخصوص میجسٹریٹس یا ہائی کورٹ کے مقرر کردہ افسران. اس سینٹرلائزیشن کی وجہ اسٹرکٹلی قانونی ہے. اگر آپ نے حلف لے کر جھوٹی گواہی دی تو پرجری کا کیس بنتا ہے. سسٹم کی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے یہ اتھارٹی کنٹرول میں رکھی گئی. چلیں، یہ سنجیدگی اپنی جگہ، لیکن ان تمام سنجیدہ باتوں کے بیچ مجھے ایک جگہ زور کی ہنسی آ گئی. سیکشن 140. اچھا، وہ اسیسرز والا معاملہ. ہاں، ٹیبل آف کنٹینٹس میں غلطی سے لکھا تھا اسیسرز ان کازز آف سیویجز. مجھے لگا قانون اچانک کسی جنگلی قبیلے کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ تاریخ کا ایک بہت مشہور ٹائپنگ ایرر بن گیا. اصل میں وہ لفظ سیلویج ہے. ایگزیکٹلی. سیلویج، ٹویج اور کولیجن. ہم زمین پر عام لوگوں، کسانوں اور وی آئی پیز کی بات کر رہے تھے اور اچانک ہم سمندر میں ایڈمرالٹی کورٹس میں پہنچ گئے جہاں جہازوں کے ٹکرانے پر 2 کمپیٹنٹ اسیسرز بلائے جاتے ہیں اور انہیں فیس دی جاتی ہے. یہ عجیب ضرور لگتا ہے، لیکن یہ 1908 کی گلوبل اکانومی کا نقشہ ہے. برطانوی معیشت ان کی نیول فلیٹس پر چل رہی تھی، اس لیے سول جسٹس سسٹم کو جہاز رانی کے ٹیکنیکل مسائل حل کرنے کے لیے ماہرین بلانے کا اختیار دیا گیا. تو اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹ لیں، دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 صرف خشک رولز کی فہرست نہیں ہے. یہ ایک بلو پرنٹ ہے کہ معاشرے میں طاقتور کون ہیں، وی آئی پیز کون ہیں، لاجسٹکس کیسے مینج ہوتے ہیں اور زبان طاقت کا اظہار کیسے کرتی ہے. اور سننے والوں کے لیے اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارا آج کا نظام بھی انہی بنیادوں پر چل رہا ہے. آج بھی پریویلیجز پر بحث ہوتی ہے اور عدالت کی زبان کے مسائل وہی ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. اگر آج ہم اس قانون کو نئے سرے سے لکھیں، بغیر 1908 کی سوچ کے، بغیر ان عہدوں اور کولونیل زبان کے بوجھ کے، تو کیا ہمارا انصاف کا نظام بالکل مختلف اور زیادہ عوامی نہیں لگے گا؟ سوچئے گا ضرور. ہاں، سوچئے گا کہ آج کے نظام میں ایسی کتنی ادرشیہ چھوٹے ہیں جو انہی صدیوں پرانی سوچ کا نتیجہ ہیں. You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.